الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ تمام حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات علماء کرام، سامعین مکرم، الحمدللہ محفل میں کثیر تعداد میں اکابر علماء تشریف رکھتے ہیں اور ہم تو میزبان ہیں، موقع مہمانوں کو ملنا چاہیے۔ بغیر بتائے مجھے مائک پر آنے کا حکم ملا ہے۔ میں اپنے دوست مکرم قاری معراج الاسلام صاحب کے حکم کو قبول کرتا ہوں اور آپ سے ایک دو باتیں کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں ان خوش نصیب طلباء کرام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، اور ساتھ میں جو ناظرہ قرآن کریم تکمیل کرنے والے طلباء ہیں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی، اور بالخصوص قاری معراج الاسلام صاحب کو کہ وہ بے سر و سامانی کے حالت میں قرآن کریم کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ جل جلالہ ان کی اس عالی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذہن میں اس وقت دو باتیں آ رہی ہیں۔ پہلی بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، یقیناً سارے حضرات علم عمل عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تجربہ بھی حضرات کا زیادہ ہے، اور قرآن کریم کی سمجھ زیادہ ہے ان کو۔ میں ابھی جب یہاں کھڑا ہوا تو دوران خطبہ یہ آیت کریمہ میرے ذہن میں آئی ہے۔ اسی پر ایک بات کر کے پھر اگلی بات، کوئی لمبی چوڑی بات کا وقت نہیں ہے، آپ حضرات یکسوئی کے ساتھ بات کو سنیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو دو اہم باتیں دے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، یہاں ہم جو بیٹھے ہیں یا پوری کائنات میں جو بھی کوئی انسان ہے وہ اچھی زندگی جینا چاہتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائی؟ پرسکون زندگی جینا چاہتا ہے اور پرتعیش زندگی جینا چاہتا ہے، جو غموں سے خالی ہو اور جس میں ذہنی سکون ہو، جس میں عزت ہو، راحت ہو، جس میں اس کے لیے پریشانیوں کے، مصیبتوں کے پہاڑ نہ ہو۔ ہر شخص ایسی زندگی جینا چاہتا ہے۔ آئیے اس عظمت قرآن کی محفل میں ہم قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن ہمیں بتا
کہ ہم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم پرتعیش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم عزت والی، سکون والی، راحت والی، آرام والی، چین والی، قرار والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتا تو صحیح وہ زندگی ہمیں کیسے ملے گی، یہ سکون ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ راحت ہمیں کہاں سے ملے گی، یہ چین ہمیں کہاں سے ملے گا، یہ قرار ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے میرے پاس آ، مسئلہ لے کر آ، تجھے ہر مسئلے کا حل بتاؤں گا، مشکل تو پیش کر، حل میں بتاؤں گا، اس لیے کہ میں وہ کتاب ہوں ھذا بیان للناس، جس میں انسانوں کی ضرورت کی تمام اشیاء کا بیان ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے ہر چیز کا بیان رکھا ہے، تبیانا لکل شیء۔ پھر میں نے کہا قرآن مجھے بتا کہ مجھے راحت والی زندگی کیسے ملے گی، مجھے عزت والی زندگی کیسے ملے گی، کہ مجھے گھر میں بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، مجھے معاشرے میں بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، میں دوستوں میں بھی عزت دار بن کر رہوں، میں بڑوں میں عزت دار بن کر رہوں، میں چھوٹوں میں عزت دار بن کر رہوں، میں اپنوں میں عزت دار بن کر رہوں، میں بیگانوں میں عزت دار بن کر رہوں۔ تو قرآن نے مجھے جواب دیا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دار زندگی تب بخشتے ہیں جب وہ شخص اس پر عمل کرتا ہے۔ ارے کرنے کا کام کیا ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ قرآن میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے، اے میرے بندے اچھائیاں تو کر لے، اچھے اخلاق کو تو اپنا لے، برائیوں سے دور ہو جا، اچھے اعمال کر لے۔ اچھے اعمال میں سب سے پہلے میری طرف سے فرض کردہ تجھ پر احکامات ہیں، جو نماز کی صورت میں ہے، روزے کی صورت میں ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہے، حج کی صورت میں ہے۔ تو فرائض کو پورا کر، واجبات کو پورا کر، حقوق العباد کو پورا کر، تو اچھے اعمال کر۔ من عمل صالحا، چاہے تو پھر عورت ہو یا مرد ہو، من ذکر او انثى وهو مؤمن، یہ لیکن یہ ساری اچھائیاں اچھے عقیدے کے ساتھ، اچھے اعتقاد کے ساتھ، ایمان کی حالت میں کر۔ جب تو یہ کرے گا کہ تیرا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، تیرا اعتقاد ٹھیک ہوگا، جب تو ذات خدا کے بارے میں تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، ذات مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں جب تیرا عقیدہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کر۔ یہ کام کرنا تیری ذمہ داری ہے، اور عزت دار فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، عزت دار زندگی دینا میرا رب کے کام ہے کہ میں تجھے اتنا عزت دار بنا دوں گا کہ فرش والے تو چھوڑ، عرش والے بھی تجھے رش کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اور اس کی زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ 1400 سال پہلے محمد کریم کے صحابہ کو دیکھو کہ جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا، انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے، اچھے عقیدہ رکھنے کے بعد انہوں نے اچھا عمل کر کے دکھایا، رب نے ان کو عزت دار زندگی دے کر دکھایا۔ ارے کیسی عزت دی، ایسی عزت دی ہے کہ اللہ نے عائشہ کے بستر پہ اپنی لعنت کتاب اتار دی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محمد سے کہے تیری خدیجہ کو رب سلام کہتا ہے۔ اے جبریل جاؤ میرے محمد سے کہے تیرے صدیق کو رب سلام کہتا ہے، اور پوچھتا ہے کہ صدیق مجھے بتا، تو نے میرے لیے تن کے کپڑے اتار دیے، تو نے میرے لیے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، تو نے میرے لیے اس میں کی کر کے درخت کے کانٹے لگا دیے، بطور بٹن کے میرے نام پر تیرے کپڑے اتر گئے، میرے نام پر تیرے گھر کا سامان سارا نکل گیا۔ صدیق تجھ سے تیرا رب پوچھتا ہے بتا اس حالت میں تو اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں؟ صدیق ہو کے کہتا ہے انا عن رب راضٍ، اے محمد کریم اپنے رب سے کہہ دیجئے صدیق آپ سے راضی ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا کہ جن پہ حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، انہوں نے جب اس آیت کریمہ پہ عمل کیا، میرے رب کے سلام آئے۔ ہاں کیوں نہ آئے کہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی۔ مسلمانوں آج عزت دار بننا ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن عزت کے راستے پہ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے ترج النجاة ولم تسلک مسالکها ان السفینة لا تجری علی الیبس، ارے تو نجات چاہتا ہے اور نجات کے راستے پر
نہیں چلتا تو پھر یاد رکھ کہ کشتی کبھی خشکی پر نہیں چلتی۔ اللہ اللہ زندہ باد زندہ باد۔ ایک بات صرف 2 منٹ میں دوسری بات، اس وقت ہم دیکھتے ہیں مہنگائی کا ایک طوفان ہمارے سروں پہ ہے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، ایسا ہی ہے۔ کبھی ہمیں روحانی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، کبھی ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے، کبھی ناموس صحابہ پر حملہ ہوتا ہے، کبھی کوئی ملعون قرآن کی بے حرمتی کر بیٹھتا ہے، کبھی مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، ارے کبھی ہمیں روحانی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، کبھی جسمانی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے، کبھی مالی طور پر ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ہمارے سروں کے تاج علماء کو ہمارے سامنے دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، ہمارے اساتذہ کے لاشیں ہمیں تڑپتے نظر آتے ہیں، ہمارے بزرگ ہمارے سامنے خون میں لپٹ نظر آتے ہیں۔ پاکستانیوں کو سزائیں مل رہی ہیں، ہر طرف سے ان پر گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی زمین ان کے لیے تنگ کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ کیوں؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ میرے ذہن میں جو قصور اور جو جرم آ رہا ہے وہ میں اپنے علماء کو سنانے کے لیے اور ان سے میں تائید حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آیا ہے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے، ہمارا جرم یہ ہے ہم نے ناموس صحابہ کا نعرہ لگایا ہے، ہمارا جرم یہ ہے ہم نے عظمت قرآن کا نعرہ لگایا ہے، ہمارا جرم یہ ہے ہمارا مولوی آزاد ہے، ہمارا جرم یہ ہے ہمارا امام آزاد ہے، ہمارا جرم یہ ہے کہ قرآن ہمارا دستور ہے، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم پاکستانی عوام جب اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے صحابہ کی، اس کے قرآن کی، اس کی دین کی بات آتی ہے پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر ہم ایک ہو جاتے ہیں اور ہم دشمن کو بتاتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں لاکھ اختلاف صحیح لیکن ختم نبوت پر اگر کوئی انگلی اٹھے گی ہم انشاءاللہ صفِ اول کا کردار ادا کر کے اس انگلی کو توڑیں گے۔ ناموس صحابہ پر کوئی زبان اٹھے گی اس کو کتی سے کھینچا جائے گا، قرآن کے تقدس پر کوئی ہاتھ اٹھے گا ہم اسے توڑ دیں گے۔ پاکستانیوں ہمارا جرم یہی ہے، ہم پر اس لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، اس وقت دنیا پر یہودیت راج کر رہی ہے، یہودی پاکستانی عوام کے جسموں سے خون کو چوسنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس قدر بھوکے ہو جائیں، اس قدر لاغر ہو جائیں، اس قدر کمزور ہو جائیں، اپنے نبی کی عظمت کی خاطر آواز نہ اٹھا سکیں، اپنے صحابہ کی عظمت کی خاطر آواز نہ اٹھا سکیں، قرآن کی خاطر آواز نہ اٹھا سکیں۔ تو آؤ عہد کرو، بتاؤ دنیا یہودیت کو خون کے آخری قطرے تک محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ عہد کریں ہم آخری قطرے تک عظمت صحابہ کا دفاع کریں گے، کرو گے کرو گے، شان صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، کردار صحابہ زندہ باد، صحابہ و صحابہ و صحابہ و صحابہ و صحابہ، ہم خون کے آخری قطرے تک صحابہ کا دفاع کریں گے۔ آؤ عہد کریں خون کے آخری قطرے تک قرآن کے تقدس کے لیے لڑیں گے، لڑو گے لڑو گے، آؤ عہد کریں۔ ارے یہ کم مہنگائی ہے اس کو ڈبل کر دے، ارے جو کچھ سے بن پڑتا ہے کر دے، لیکن یاد رکھ پاکستان کے علماء نے خون دے کر، قربانیاں دے کر اس عوام کے ذہنوں میں ختم نبوت کو، عظمت صحابہ کو، عظمت قرآن کو اس قدر پکا کر دیا ہے، بٹھا دیا ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے بھر دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت
یہودی اس کے چیلے چانٹے کماستے کتنا بھی زور لگا دیں پاکستانی عوام کے ذہنوں سے نہ ختم نبوت کو نکال سکتے ہیں، نہ عظمت صحابہ کو نکال سکتے ہیں، نہ تقدس قرآن کو نکال سکتے ہیں، نہ اسلام کو نکال سکتے ہیں، نہ علماء کو نکال سکتے ہیں۔ واخر دعوانا ماشاءاللہ۔